توجہ فرماؤ اللہ دے راہ اندر سبا ہونا تائیں تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی دعا کر دے سن میرے اللہ میں نو اپنے راہ اندر موت عطا شہادتی موت عطا فرما اے اللہ میں عمر فاروق دعا کرنا وا میں نو شہادتی موت دے دے اے اللہ میری موت شہادت کی ہو اور نال دوجی خواہش کیے فرما وجعل موتی فی بلد رسولک اے اللہ میری موت شہادت کی ہو اور دوجی میری چاہت طلب خواہش ہے وے اللہ میری موت مدینے دی موت ہوئے شہادت دی موت بھی ہوئے مدینے دی موت بھی ہوئے دونوں موت جناب کیسی موت منگ رہے ہیں مدینے کے اندر ہو اور شہادت کی موت محدثین نے لکھا ہے تھوڑا مانگا ہے عمر تو نے اللہ سے صرف شہادت اور مدینے کی موت مانگی تھی اللہ نے اس سے بھی زیادہ قبول فرما کے جہاں تجھے موت دی شہادت بھی عطا فرمائی اور مصلی رسول بھی عطا فرمایا اور پیغمبر کا ساتھ قبر میں دفن بھی عطا فرمایا سیدنا عمر یہ وہ شہید عظیم شہید ہے اسی واسطے تھے کچھ لوگ ہوندے نے جڑے ہو ایک لکھا تھا کچھ سال 2 سال پہلے ایک بندے نے کلپ چڑھایا سوشل میڈیا پہ چڑھایا تھا میں جب بھی مدینے جاتا ہوں میں روضہ رسول پہ نہیں جاتا اس لیے کہ وہاں عمر غصے میں تھا نا غصے میں یہ بات چڑھا دی وہاں ایک ایسا انسان دفن ہے میں نہیں جاتا روضہ رسول پر اس لیے کہ وہاں عمر دفن ہے نیچے ایک سنی نے لکھا تو جا ہی نہیں سکتا نبی پاک نے فرمایا تھا جا عمر ہو وہ شیطان راستہ چھوڑ جاتا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے عمر میں اپنی اکھا نال ویکھ رہا ہوں ہر شیطان چاہے وہ جنوں سے ہو انسانوں سے ہو تجھے دیکھ کر دوڑ رہا ہے کہ عمر کے قریب میں نے نہیں جانا یہ حدیث رسول ہے دنیا میں کتنے ہیں عمر جنہوں نے اپنا نام عمر رکھا آج بھی لوگ کانپتے لرزتے ہیں اگر نام عمر لکھنا پڑے ان لوگوں کو تو ہاتھ کانپ جاتے لکھ نہیں پاتے یہ روب عمر ہے کتنا عظیم ہے یہ شہید شاید عوام الناس مغالطہ ہے کہ اہل حدیث شہداء کو نہیں مانتے سنیے یہ کتنا عظیم شہید ہے جدی شہادت دی خبر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے نے فرما چکے نے آپ اود پہاڑ تے کھڑے نے پہاڑ ہلے ہے فرمایا ہے اود رک جا ٹھہر جا آپ نے اپنی ایڑی مبارک پہاڑ تے ماری ہے تیرے ہوتے ایک نبی کھڑے ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے نے اناچ میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب شہید ہوئے نے آپ فجر نماز پڑھا رہے ہیں ایک ایسا شہید شہداء اسلام دا مقام سنیے شان سنیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے شہید نے جنہوں میرے پیغمبر نے شہید قرار دیتا ہے آپ نے خبر دیتی ہے کہ میرا عمر شہید ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج حدیث پوری ہو رہی ہے اور حدیث دی حقانیت دی واضح دلیل ہے نبی علیہ السلام نے فرما گیا سن عمر شہید ہوئے گا خبر قرآن جو نہیں خبر حدیث رسول اندر ہے آج حدیث رسول پوری ہو رہی ہے کہنے والوں حدیث اندر شک ہوں ہے شبہ ہوں ہے حدیث دے اندر ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہوئے نہیں نبی پاک نے فرمایا سی عمر شہید ہوں گے کتنے سال بعد یہ حدیث پوری ہو رہی ہے حدیث پڑھی جا رہی ہے سنی جا رہی ہے امت بیان کر رہی ہے لکھا رہا ہے لیکن حدیث پوری نہیں ہوئی آج پوری ہو رہی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھا رہے ہیں نماز فجر پڑھا رہے ہیں امامت دا جاری ہے آپ دا خلافت ہے آخری جناب ایام جدو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا گیا ہے توجہ کرنا آپ نماز پڑھا رہے ہیں نماز فجر دی امامت جاری ہے ابو لولو فیروز نامی ایرانی مجوسی نسل یہ بندہ ہے جناب جناب منصور
منصوبہ بنایا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید کرنا اور شہید بھی مسجد دے اندر کرنا ہے اور خود کچھ حملہ کیتا ہے ایرانی مجوسی نے کہ جے بچ گیا تے بچ گیا جے نہ بچیا اپنے آپ نو بھی مار دیاں گا اے جناب ابو لولو فیروز نامی جدی یاد اندر انگلی اندر فیروزہ پایا جانا ہے اے فیروزی رنگ تے فیرونا سنیا اہل سنت اہل حدیث تے لوگوں بچیے فیروزے تو فیروزہ نام ہے دشمن عمر نا قاتل عمر نا او دی یاد دے اندر حالانکہ عمر یا مدینے میں اتھے اس نو جناب زمین جناب گاڑیا گیا ہے لیکن وہ یادگار اج بھی ایران اندر موجود ہے حالانکہ مریا مدینے اندر ہے انہیں اپنے آپ نو ماریا انہیں خودکشی کیتی ہے لیکن وہ فرضی قبر ایران اندر موجود ہے وہ قبر دا طواف ہوندہ ہے وہ قبر نو پوجیا جاندہ ہے وہ قبر دے کولوں فیروزے ملدے ہیں وہ فیروزے پوری دنیا پھیلا جاندے ہیں پتھر پھر انہاں نو انگوٹھی اندر جڑیا جاندہ ہے جڑ کے تے اہل سنت اہل حدیث تے بندیاں پایا ہوندہ ہے جی اے بڑا فیروزہ ہے میری قسمت نال ملے ہے جے فیروزہ پا کے میں پوچھنا چاہنا جے فیروزہ تیرا مشکل کشا ہے کلمہ پڑھن دی لوڑ کی ہے رام رام کرو ظالمو یہ پتھر تمہارا مشکل کشا ہے یہ فیروزہ مشکل کشا ہے کوئی فیروزی رنگ نہیں ہے کوئی فیروز جناب فیروزہ پہننا نہیں ہے جب حجر اسود نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے جڑا پتھر جنت جو آئے ایرانی پتھر کے نفع و نقصان پر مالک ہونے پر دلیل کیا ہو سکتی ہے سن لیجئے ہمارا کوئی پتھر نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے نفع و نقصان کا مالک ایک ہے وہ آسمان والا میرا رب فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نماز فجر پڑھا رہے ہیں ابو لولو فیروز نامی بندہ آیا ہے وہ آ کے چھپ گیا ہے انہیں جا ممبر دے پیچھے چھپے ہے یا پہلی صف اندر چھپے ہے دو روایات موجود نے لوگ کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں میل دور سفر جہاد دے اندر سن سیدنا عمر فاروق خطبہ ارشاد فرما رہے سن ہزاروں میل دور سیدنا عمر نے ویکھیا ایک قافلہ لشکر ساریہ کے لشکر پر حملہ آور ہونے لگا ہے درمیان سے سارے پردے ہٹ گئے امیر عمر کی نظر پہ گئی فرمایا ساریہ پہاڑ کے اولے ہو جاؤ تم پر حملہ ہونے لگا ہے سیدنا ساریہ فرماتے ہیں ہزاروں میل دور میں کھڑا تھا میں نے عمر فاروق کی آواز کو سن لیا اور اپنا تحفظ کر لیا یہ حدیث موجود ہے اور حسن درجے کی ہے لیکن سن لیجئے توجہ فرمائیے یہ امیر عمر کی کرامت ہے سیدنا عمر صاحب کرامت تھے صاحب الہام تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر امت میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس پر الہام ہوتا ہے نبی نہیں ہوتا لیکن الہامی شخصیت ہوتا ہے میری امت میں وہ عمر فاروق ہے یہ سیدنا عمر فاروق کی کرامت ہے لیکن محاب عالم الغیب نہیں ہے حاضر و ناظر نہیں ہے معجزہ مستقل دلیل نہیں ہوتا کرامت مستقل دلیل نہیں ہوتی اگر مستقل آپ حاجت روا مشکل کشا ہیں یا نعوذ باللہ حاضر و ناظر ہر جگہ موجود عالم الغیب ہیں تو پھر سن لیجئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ قاتل پہلی صف اندر یا ممبر دے پچھے چھپے ہوئے ہے جے وکھاون تے آوے ہزاروں میل دور لشکر وکھا دے وے تے جے او وکھاون تے نہ آوے قاتل نیڑے چھپ کے بیٹھا ہے اتے نہیں وکھایا کون غیب جاننے والا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون
سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نماز پڑھا رہے ہیں. ابو لولو اگے ودھیا جدوں قرات رکعت دی شروع ہوئی ہے, اچھی آواز نال قرات شروع ہوئی ہے, قرآن دی تلاوت شروع ہوئی ہے. ابو لولو اگے ودھیا, انہیں خنجر مارنے. امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر جڑا ہے زہر دے اندر انہوں پان لگایا گیا ہے, زہریلا جناب پانی اندر انہوں جناب پگو کے لے آندہ کیا ہے, پر جناب اس نے پان لگائی گئی ہے, زہر لگایا گیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جدو خنجر لگے نے, اور تے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ سیدنا عمر کے پیٹ ناف پر, ناف سے نیچے خنجر لگے تھے, لیکن آپ کا ہاتھ زخمی نہیں ہوا, آپ کا پیٹ زخمی ہوا, خون باہر نکلا, آنتیں باہر آ گئی, لیکن ہاتھ زخمی نہیں ہوئے. ایسے لگتا ہے ہاتھ سینے پر باندھتے ہوں گے. توجہ ہے ماشاء, ہاتھ کتے بندے سن, توجہ ہے جے ہاتھ ایتھے بننے ہون تے خنجر لگے ناف پر پیٹ پر, تے ہاتھ پہلے زخمی ہون, ہاتھ پہلے زخمی ہون, بعد اندر پیٹ مبارک زخمی ہوئے. جی ہاتھ ایتھے بننے ہون, توجہ فرمائیے, خنجر ایتھے لگن, تے لہذا پیٹ زخمی ہوا, ہاتھ زخمی نہیں ہوئے. کسی مورخ نے نہیں لکھا, کسی سیرت نگار نے نہیں لکھا, اے سب نے لکھی ہے کہ حالت نماز اندر, حالت قیام اندر خنجر لگے. اے سب نے لکھے ہے آنتا باہر آ گئی نے, پیٹ زخمی ہوئے ہے, لیکن ایک کسے نہیں لکھیا کہ ہاتھ زخمی ہوئے نے, ہاتھ اوپر تھے, ہاتھ اوپر تھے. کہا سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام نو ویکھے ہے, اپنی اکھاں نال ویکھے ہے, آپ نماز پڑھ رہے نے, پڑھا رہے نے, نماز دے اندر سجا ہاتھ اتے سی, کھپا تھلے سی, تے کتھے سی, اللہ صدری, سینے پر ہاتھ تھا, سینے پر ہاتھ تھے. میرے عمر وہی ہاتھ باندھتے تھے جہاں میرے مصطفیٰ باندھتے تھے. جیڑا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پیار محبت دعوے کر دیں, انہوں ہاتھ کے تھے بننے چاہیے نے, بولو سینے تے کوئی ہو سکتا ہے, کوئی کہہ سکتا ہے جنہا کل کہنا ہے میں ہونے کہی جاؤں. جدو میں بس کرنی بندے پتا توڑے جو کسے کہنا, پھر سیدنا عمر 20 تراویاں پڑھ دیا, پھر تسی 20 تراویاں پڑھو. تو جڑا گھنٹہ ٹھہر کے کہنا میں ہونے کہی جانا کہ سیدنا عمر 20 کوئی نہ پڑھ دے, اللہ دی قسم ہے کوئی نہ پڑھ دے. ہن میں قسم چوک لئیے, دلیل لے لو, دلیل تے مطمئن ہوتے, قسم لے لو. سیدنا عمر فاروق نے مجھے قسم رب کعبہ کی نہ 20 پڑھی ہے, نہ پڑھائی ہے, نہ پڑھنے کا حکم دیا. موتا مالک میں آپ کا حکم موجود ہے, جاؤ بھائی بن کعب کو حکم دیا تھا تمیم داری کو کہ سیدہ تمیم داری عورتوں کو اور سیدنا بھائی بن کعب مردوں کو جماعت کریں, اور عمر فاروق کا حکم تھا کہ 8 رکعت پڑھے. سیدنا عمر فاروق کا ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو صحیح حدیث سے, صحیح سند سے ثابت ہو اور اس آپ کے حکم پہ عمل پہ اہل حدیث عمل نہ کرتا ہو. ایک لائیے جو سید عمر فاروق اپنا حکم ہو اور آپ نے مستقل بیان کیا ہو, اور ہم اس پر ذرا کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سیدنا عمر نماز پڑھا رہے, ابو لولو نے عملہ کیتا ہے, آپ زخمی ہو کے گر پڑے. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئے. سنو اس علاقے دے رہنے والے دوستو, نماز اہمیت توجہ فرمانا. نماز فجر سیدنا عمر گر گئے نے, زخمی ہو گئے نے, زخمی ہو کے گر گئے نے. قربان جاواں صحابہ توڑے ایمان تو ٹوٹی نہیں, نماز مسجد نبوی میں جماعت جاری. ہوں تھوڑا جا کھڑکا ہو جائے تو پوری مسجد ہی گئی. اگلے دن بھی کسی اخبار میں تھا, باہر کسی نے کہا خود کو حملے والا آ گیا, یوں چھڑی نماز, خود کو حملہ لا تو کوئی نہ آیا, 2 اونج مر گئے دوڑ دے دوڑ, ایک دوجے تھلے آ گئے. بابا جاؤ
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے، زخمی ہو گئے، لیکن نماز فجر جاری۔ عبد الرحمن ابن عوف آگے ہوئے، مختصر قرات کروائیے اور نماز پڑھائیے۔ ابو لولو فرعون حملہ کر کے پچھنوں دوڑیا، مگروں لوگ آ رہے ہیں، انہاں آوازاں بلند کی تیانے دے ہوتے ایک صحابی نے کپڑا سوڑ دیتا ہے، چادر سوڑ دیتی ہے۔ موسم جناب سر دے ہوتے جدوں چادر سوٹی ہے، یہ سمجھا کہ میں پھڑیا گیا، وہاں صحابہ نے پھڑن دی کوشش کی تھی، انہیں جناب خنجر مارنے اپنے آپنوں، یہ بھی مر گیا ہے۔ ابو لولو فرعون صحیح صحابہ کرام نماز مکمل کی تھی، سینہ عمر فاروق نے اٹھایا، کھڑے لے آئے، آپ بے ہوشی دی کیفیت اندر نے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کچھ دیر بعد ہوش آیا ہے، دودھ شہد گرم کر کے ملا کے مکس کر کے پلایا گیا، پیڑ دے راستے باہر آ کے آئے، جدوں شہد دودھ باہر آن لگا ہے پیڑ دے راستے ہو، صحابہ کرام مایوس ہو گئے آپ دی زندگی مبارک تو۔ آپ نو تھوڑی دیر لی اللہ کی رحمت کو ہوش آیا ہے، ہوش آون تو بعد پہلا سوال او بے نماز ہو، غور کرو، بے نماز ہو کے صحابہ دا نام لینے والو، بے دین ہو کے صحابہ دا نام لینے والو، مسجد سے دور رہ کے صحابہ کی عظمت کے فریرے اور چرچے کرنے والو اور کہنے والو، ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں، پیار کرتے ہو تو انداز کیوں نہیں اپناتے، پیار کرتے ہو تو منج کیوں نہیں اپناتے۔ امیر عمر بے ہوش ہے، جب ہوش میں آئے پہلا سوال، پہلی بات کی فرمائیے، آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں نماز فجر ہو گئی سی یا رہ گئی سی، جماعت ہو گئی سی یا رہ گئی ہے، نماز ہو گئی ہے یا رہ گئی ہے۔ فرمایا امیر عمر پریشان ہو، صحابہ نماز پڑھ لئیے، فرمایا پھر میں تیمم کرواؤ، میں نماز پڑھا، میری تو نماز رہ گئی سی۔ اس حالت اندر خنجر لگے ہوئے، دوائی پیٹ دے راستوں باہر آ رہی ہے، نماز جاری ہے، امیر عمر دی نماز جاری ہے، خون بہ جائے تے وضو ٹوٹ جاندا ہے، نماز ہوندی ہی نہیں۔ سمجھ گئے کون تو سمجھنا بھی 2 گھنٹے بعد 6 بندے دا اپنا خون بہ جائے، وضو ٹوٹ جاندا ہے، وضو ٹوٹ جاندا ہے تو دی نماز ہوندی ہے نہیں۔ میں کہ بہتر نہیں کہو اسلام ہی ختم ہو جاندا ہے، نہیں ٹوٹتا وضو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی زخمی حالت دے اندر نے خون بہ رہے ہیں لیکن نماز جاری ہے، تیمم کر کے نماز جاری ہے۔ امیر عمر نماز پڑھی ہے، نماز پڑھن تو بعد آپ نے اپنے بیٹے بلایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، عبداللہ جاؤ میری ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے پاس جاؤ اور جا کے میری درخواست کرو، امیر المومنین نہ کہ آج عمر فاروق نے بھیجا ہے، میرے ابا نے بھیجا ہے، اے اماں جی جے تسی اجازت دے وہ تے میں اپنے محبوب نال صدیق نال دفن ہو جاواں، میں حجرہ رسول اندر دفن ہون دی اجازت دے وہ، جیڑا قبر دی جگہ امیر المومنین ہو کے اپنے جناب 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہو کے جیڑا ایک قبر دی جا اپنی مرضی نال نہیں لیندا، میں کیویں من لواں کے باغ فدا کھا گیا ہوئے گا۔ چاہو عبداللہ میری ماں سے عرض کرو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اماں جی دے دروازے تے دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا اماں جی عمر فاروق ابا جی نے بھیجیا ہے پیغام میں، اماں جی عائشہ رو پئیاں، آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر جاؤ اپنے ابا جی عمر فاروق نو میرے والوں فرما دیو، اے جگہ میں اپنے واسطے رکھی ہوئی سی کہ میں دفن ہوں گی اپنے ابا جی نال اور اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، یعنی کہ میں اپنے ذہن مختص کیتی ہوئی سی جگہ اتھے میں دفن ہوں گی، لیکن جدو میرا عمر چاہتا ہے میں اپنی ذات عمر نو ترجیح دینی ہاں، میرے والوں اجازت۔ ابن عمر آئے، سیدنا عمر نے ویکھیا، فرمایا اے ابا جی اماں جی نے قبول فرما لیا ہے، فرمایا میرے بیٹے سن لو، جدو میں شہید ہو جاواں فوت ہو جاواں پھر میں نو غسل کفن دے وہ تے میرا جنازہ
پڑھا لو پھر میری میت لے کے جانا جے میں امی عائشہ کو موڑ اجازت منگنا دوبارہ اجازت منگنا جے اجازت دے ون تے دفن کر دینا جے اجازت نہ دے ون مینوں عام مسلمانہ دے نال دفن کر دینا لوگوں نے غلط رنگ لیا ہے کہ جا کے وہاں روضہ رسول پہ جا کے دروازے پہ میری میت کو رکھ لینا اگر اندر سے آواز آئے کہ یہ نبی پاک کی طرف سے قبر مبارک سے آواز آئے کہ یار کو یار کے ساتھ دفن کر دو تو مجھے دفن کر دینا اندر سے آواز نہ آئے تو مجھے دفن نہ کرنا یہ بات نہیں ہے میں سید عمر نے فرمایا میری موت کے بعد میری دنیا سے جانے کے بعد امی عائشہ سے دوبارہ پوچھنا اگر وہ اجازت دیں تو مجھے دفن کر دینا وگرنہ عام مسلمانہ دے قبرستان اندر دفن کر دینا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجے زخمی حالت اندر نے اہل حدیثوں سنو ایک حدیث پاک جو صحیح البخاری اندر ہے منج منج ہوندہ ہے عقیدہ عقیدہ ہوندہ ہے پیار پیار ہوندہ ہے ہاں بیماری اپنی جگہ دکھ اپنی جگہ تکالیف اپنی جگہ نے لیکن منج تو بندے نو ہٹنا نہیں چاہیے ایک ایک حدیث میں پہرے دارو ایک ایک حدیث پر مر مٹنے والو رفع الیدین کی حدیثوں پر جھگڑے مجادلے مباحثے کرنے والے اور سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث پر سنب سامنے رکھ کے بحث مباحثے کرتے ہو تمہیں مبارک ہو یہ ذوق یہ شوق لیکن میں جو گزارش کرنے لگا ہوں سنت سے اتنا پیار ہو حدیث سے اتنا پیار ہو لوگ تانے مارتے رہے یار چھوٹے چھوٹے مسائل پر تم اتنا زور کیوں دیتے ہو اوہ اللہ کے بندو یہ چھوٹے نہیں ہیں یہ معاملہ حدیث کا ہے یہ معاملہ منہج کا ہے یہ معاملہ پیغمبر کی سنت کا ہے یہ امیر عمر ہیں زخمی حالت میں ہیں خون کے فوارے جاری ہیں ایک جوان آیا بیمار پرسی کر کے واپس جان لگا نا تے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ ویسے البخاری اندر ہے جو نظر پئیے تقیت جناب سر رکھے ہویا ہے نظر پئیے جوان تے او دی چادر سلوار ٹخنے تو نیچے جا رہی ہے امیر عمر کتنے مربع لاکھ میل کا وہ حکمران اتنی اونچی شان والے عظمت والے لوگ کہہ سکتے سن بس آج بھی یہی سنت یاد ہے اور ہمیں کیا چاہیے گھبرایا نہ کرو اگر تمہیں کوئی کہے نا یار تم چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ کیوں لڑتے ہو تم کہہ دیا کرو سنتوں کو چھوٹا نہ کہا کرو ورفعنا لک ذکرک جس کی سنت ہے اس سے بڑا رب کی مخلوق میں ہے ہی کوئی عام سی معمولی سی زہری طور پر سنت کیوں نہ ہو ہمارا شیوا ہے ہمارا شعار ہے حدیث پر قربان ہونا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی اس جوان میں کیا چادر سلوار ٹخنے تو نیچے آپ نے فرمایا اے جڑا میں نے بیماری پرسی کر کے واپس جوان پلٹے اس کو بلایا کیا قریب بلا کے فرمایا یہ اپنا اخی ہے میرے بھائی کے بیٹے میرے بھتیجے میں تجھے کہتا ہوں حکم دیتا ہوں اپنی تہبند کو سلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لے اللہ قیامت والے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا مر کیوں نہ رہے ہو حدیث کو نہ چھوڑنا یہ صحابہ کرام کا شعار مجھ سے وعدہ کرو پورا اجتماع کوئی بھی آدمی ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی سلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھیں انشاءاللہ من کی پتا تو سارے وعدہ کیتا ہے جنہیں نہیں کیتا وہ ہاتھ کھڑا چا کرے من پتا لگے با ایک آدھ بندہ ہے جنہیں سلوار تھلے ہی رکھنی یہ کبر کی علامت ہے تکبر ہے نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ سلوار چاہے بند تخنا تو نیچے لٹکا کے جا رہے اسی اللہ کو آسمان پہ غصہ آ گیا اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا وہ دھنستا جا رہا ہے قیامت والے دن آج جہنم میں گرے یہ معمولی گناہ نہیں ہے